اگر انڈیا اور مالدیوز کی ٹینشنز نہ ہوتی تو کسی کو پتہ بھی نہیں ہونا تھا یہ کوٹا بھی ہے کوئی، مطلب ایک نارمل ٹریڈ چل رہی ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں، موسیٰ ضمیر یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کا شکریہ، ہماری بڑی اچھی دوستی ہے، ہمارے بڑے مضبوط تعلقات ہیں، ہم اس بائی لیٹرل ٹریڈ کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، سو آن اینڈ سو فورتھ۔ اور ڈاکٹر جے شنکر آپ کو پتہ ہے کوئی موقع نہیں جانے دیتے اس طرح کی چیزوں کے اندر جہاں پہ وہ اگلے بندے کو احساس دلانا چاہتے ہوں کہ ہاں جی ہم بہت کر رہے ہیں۔ تو اس پہ انہوں نے ٹویٹ بھی ڈاکٹر جے شنکر کے ٹویٹر ہینڈل پہ، جہاں پہ آج کل وہ تمام آئی تھنک بی جے پی کے جو لوگ ہیں وہ اپنا لکھ رہے ہیں مودی کا پریوار ٹائپ، وہ لفظ لکھ رہے ہیں بریکٹس کے اندر، ہر آئی تھنک بی جے پی کا جو نمائندہ ہے وہ ساتھ لکھ رہا ہے مودی کا پریوار۔ تو ڈاکٹر جے شنکر نے بھی کہا جی موسیٰ صاحب آپ کا بہت شکریہ، انڈیا آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، نیبرہڈ فرسٹ پالیسیز، سرکار پالیسیز کو فالو کرے گا، سو آن اینڈ سو۔ اب یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ دیکھیں انڈیا ہیز سو مچ ٹو گیو ٹو دا نیبرنگ کنٹریز، انڈیا از اے بگ کنٹری، بگ اکانومی، اس میں تو کوئی چیز نہیں ہے۔ انڈیا نے اپنے ارد گرد ظاہر بات ہے ایک جال بھی لگایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کو جال نہیں لگانا چاہیے، ان کو پیورلی جیسے پاکستان ہے، اب پاکستان بھی ایسے کرتا رہا ہے۔ یہ جو موسیٰ ضمیر نے کیا ہے یہ ہمارے وزیر اعظم عمران خان نے بھی کیا تھا۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ 2019 میں جب مودی صاحب نے کشمیر کا سٹیٹس بدلا، یہ میں نے تھوڑے دن پہلے بھی شاید بات بتائی ہوگی، جسٹ ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹنگ مائی سیلف بٹ ٹرائنگ این انالج ٹو کریٹ این انالوجی۔ تو ہمارے جو وزیر اعظم صاحب تھے ان کو بتایا گیا کہ سر جی آپ نے بھارت سے ہر چیز لینے پہ پابندی لگا دی ہے، پر ہماری وہ ریبیز کی جو میڈیسن ہے وہ تو وہاں سے آتی ہے۔ اور ان کا تو وہ مجھے دس از what I was told by someone who is into the pharmaceutical industry myself۔ تو اس وقت رزاق داؤد صاحب ہوا کرتے تھے، رزاق داؤد صاحب نے جناب وہ عمران خان کے پاس چلے گئے، انہوں نے کہا سر یہ غلطی ہو گئی ہے، کیا غلطی ہے؟ انہوں نے کہا سر ریبیز کی میڈیسن وہاں سے آتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے وی کانٹ امپورٹ اٹ فرام چائنا۔ انہوں نے کہا جی بھائی، اس نے کہا سر جو ہمارے کتے ہیں یہاں پہ اور ہمارے جو سانپ ہیں اور بھارت کے کتے اور بھارت کے سانپ جو ہے نا یہ ایک جیسے ہیں، یہ ایک ہی کو نسلیں ہیں، مطلب دس از واٹ آئی وانٹیڈ ٹو ٹیل۔ آئی ڈونٹ نو کہ اس کے ٹیکنیکل لفظ کیا تھا، لیکن اس نے کہا کہ جو کتے اور سانپ پاکستان میں ہیں جن کے لیے ہم وہ میڈیسن انڈیا سے امپورٹ کرتے ہیں، وی کانٹ امپورٹ اٹ فرام چائنا بیکاز وہی سانپ اور کتے انڈیا اور پاکستان کے ایک جیسے ہیں، سو ہمیں یہ ریبیز کی میڈیسن امپورٹ کرنی پڑے گی۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے نو پرابلم، پھر لیٹر لکھ دو۔ تو ہم نے پھر لیٹر لکھ دیا، اور انڈیا واز آبویسلی ایک بڑی مارکیٹ ہے جیسے میں نے کہا، تو ایوری بزنس مین کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ پیسہ، اس کو پیسہ چاہیے، اس کو پیسہ دکھاؤ وہ آپ کو ہر چیز بھیج دے گا۔ تو آپ اسے کہو گے کہ ساؤتھ پول کے فلانے جگہ بھیج دو، وہ ادھر بھی بھیج دے گا، خرچہ پے کر دو، اس کو کیا ہوتا ہے؟ اب یہ جو اسینشیل آئٹمس کیا ہیں ان کے لیے، ہمارے لیے تو چلو فارماسیوٹیکل تھی نا، اسینشیل آئٹمس کیا ہیں انڈیا کے اس کے لیے، مالدیوز کے لیے؟ اسینشیل کموڈیٹیز، انڈے، آلو، پوٹیٹوز، انینز، رائس، آٹا، شوگر، دال، مطلب یہ چیزیں، ٹھیک ہے جی۔ آپ 2024-25 تک وہ چیزیں کر سکتے ہیں۔ سو مالدیوز نے اپنے ارد گرد ایک ریسٹرکشن لگائی، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ جو انڈین ہائی کمیشن تھا ادھر مولے میں، انہوں نے بیسیکلی اس کے اوپر تھوڑی سی مطلب ماحول کو گرما دیا کہ دیکھیں آپ کے پاس تو ہم یہ دیتے ہیں، ہم آپ کو دیتے ہیں، آپ اتنے جوگے نہیں ہیں، آپ کو ہم سے لینا پڑے گا، یہ کرنا پڑے، مطلب جو ایک ہوتا ہے بیسیکلی انڈینز وانٹیڈ ٹو میک مالدیوز ریئلائز دیٹ یہ جو آپ چائنا کی جا کے پاس بیٹھ گئے ہو نا، یہ آپ نے صحیح نہیں کیا بھیا، واپس آ جاؤ، آپ نے صحیح نہیں کیا بھیا، یہ واپس آ جاؤ، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اور آ جاؤ یہاں پہ، ہم آپ کا خیال رکھیں گے۔ بیسیکلی تو یہ باتیں ہو رہی ہیں نا، دس از واٹ دے آر سیئنگ۔ جیسے میں نے کہا کہ یہ تو چیزیں نارمل چیزیں ہیں، اور اب کیونکہ تعلقات تھوڑے خراب ہو گئے ہیں، لیکن کئی لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ دیر از اے ہائپر نیشنلزم آن بوتھ سائڈ ان مالدیوز اینڈ ان انڈیا۔ سو مالدیوز والوں نے وہ تو اس وقت جو انہوں نے غلطی کی تھی، جب پرائم منسٹر مودی جب لکشدویپ گئے، آئی لینڈس میں گئے،
تو ایک نیا تماشا بن گیا جنوری 2024 میں، اور اس کی وجہ سے معاملات زیادہ خراب ہوئے، زیادہ ایک ان ایزی قسم کا ریلیشن شپ جو ہے وہ پیدا ہوا، اور وہ اس وقت جو ان کے جونیئر منسٹرز نے بڑی بلو دا بیلٹ بات کی. یو کانٹ ٹاک اباؤٹ دا فورن منسٹرز اور دا پرائم منسٹرز ان دس لینگویج. دا پرائم منسٹر از اے پرائم منسٹر، مطلب in all protocols, legality, matlab you have to respect him, whoever he is, whatever he does. آپ کو ان کو ایک طریقے سے بلانا ہوتا ہے. آپ ان کو جیسے مرضی نہیں منہ اٹھا کے بلا سکتے. کسی ہماری بھارت سے لڑائی ہے تو نریندر مودی ہمارے دشمن ہیں تو میں اس کو جیسے مرضی بلا لوں. نو، یو ہیو ٹو گیو ہم دا ڈیو رسپیکٹ. اس طرح پاکستانی پرائم منسٹر ہے، کسی کا 10 لڑائیاں اس کے ساتھ ہوں، بٹ یو ہیو ٹو گیو ہم a due respect and protocol to President Biden, to everyone, to Madam Sheikh Hasina Wajid, Prime Minister of Bangladesh. آپ ان کی پالیسی سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں. یو کین ٹاک آن ایشوز جہاں پہ مسئلے ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں ہاں جی بھائی جان ساڈا تہاڈا ہے مسئلہ، اینڈ یو کین ٹاک آن ٹاپکس، بٹ یو کین ناٹ belittle someone because you have so and so political thought. مطلب I didn't like it, I don't like this. سو میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ ہمیشہ جو پولیٹیکل کلاس ہوتی ہے آلویز نیم دیم ود رسپیکٹ، ان کو عزت سے بلایا کرے. سو اس وقت آپ کو پتہ یہ کنٹروورسی شروع ہوئی جب لکشدویپ پہ پرائم منسٹر مودی کے، اور ایک وہ چاہتے تھے بیسیکلی، دیکھیے مودی صاحب کا جو اسٹائل ہے نا کام کرنے کا وہ بڑا ڈفرینٹ ہے. یو ول ہیو ٹو ایکسیپٹ. فار ایگزامپل رام مندر کی بننا ہے، 1 روپیہ ڈونیشن دے دو، دین ہی اوپن دا فلڈ گیٹس آف ڈونیشن. حالانکہ بھارت کے سسٹم کے اندر باہر سے ڈونیشن لینا بڑا مشکل کام ہے، لیکن انہوں نے بہت ساری قانون سازیاں بھی اندر ہی اندر کروا لی مودی صاحب کی گورنمنٹ نے، اور پیسے آنا شروع ہو گئے اور بڑی تعداد میں آنا شروع ہو گئے. اور انہوں نے کہا ضرور ہے کہ اندر سے لوگوں سے لیں، باہر کے لوگوں سے لیں. ٹھیک ہے جی. اب یہ لکشدویپ میں یہی تھا، گئے 4 تصویریں کھنچوائیں، یہ ہوا، مالدیوز والے ڈرنا شروع ہو گئے. مالدیوز والے ڈرنا اس لیے شروع ہو گئے، دا ریزن بیہائنڈ واز کہ ان کو پتہ تھا کہ اس کے لاجک کیا ہے. ٹھیک ہے جی. اینڈ دین اٹ واز اے مڈ سلنگنگ فرام بوتھ سائڈس، ماننا پڑے گا. پہلے مالدیوز نے وہ شروع کی، دین انڈیا نے پھر، جو ظاہر بات ہے ان کے اندر بھی بہت سارے لوگ ہیں جو اس طرح کی چیزیں کرتے رہے. لیکن اگر وہ پرائم منسٹر مودی کے لیے بلو دا بیلٹ لفظ استعمال نہ کرتے تو ظاہر بات ہے انڈینز نے بھی اس طرح نہیں بولنا تھا. لیکن انڈینز کو یہ چیز تو بڑی چبھتی تھی نا کہ مالدیوز جو ہے وہ چائنا کے کیوں پاس چلا گیا. مطلب سو ایوری پریزیڈنٹ ان مالے ہو از کمنگ ہی ول وزٹ دہلی فرسٹ. بٹ موئزو صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ استنبول، انقرہ. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد وہ چائنا چلے گئے. تو اب اس کی کیا ہے، مالدیوز میں بھی اے ویری اسمال کنٹری بٹ اٹس ریلیونس ہیز انکریز مینی فولڈز بیکاز آف انڈیا، بیکاز اٹس جسٹ انڈیا کے قدموں کے جہاں پہ انڈیا ختم ہوتا ہے وہاں پہ ظاہر بات ہے یہ ہے. سو دا پوائنٹ ہیئر از کہ مالدیوز از این امپورٹنٹ کنٹری فار انڈیا، مے بی ان دیٹ کانٹیکسٹ ناٹ فار پاکستان. اس کی وجہ یہ ہے کہ مالدیوز کے اوپر جو چائنیز انویسٹمنٹ کر رہے ہیں وہ اس لیے نہیں کر رہے کہ وہ مالدیوز کے لیے کر رہے ہیں، وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ چین کے لیے کر رہے ہیں، سوری انڈیا کے لیے کر رہے ہیں. مالدیو کے ساتھ تناؤ کے بیچ بھارت نے آوشک وستوؤں کے نیات کی اجازت دے دی ہے. مالدیوز کے ودیش منتری نے اس پر بھارت کو دل کھول کر دھنیواد بھی دیا ہے. مالدیو کے ودیش منتری موسا جمیل نے ایکس پر ایک پوسٹ میں لکھا، میں مالدیو کو سال 2024-2025 کے دوران بھارت سے آوشک وستوؤں کا آیات کرنے میں سکشم بنانے کے لیے کوٹا کے نوینیکرن کے لیے ودیش منتری ایس جے شنکر کو اور بھارت سرکار کو ایمانداری سے دھنیواد دیتا ہوں. انہوں نے کہا، یہ ایک پرتیک ہے جو لمبے سمے سے چلی آ رہی دوستی اور ہمارے دونوں دیشوں کے بیچ دوپکشیہ ویپار اور واणجیہ کو اور بڑھانے کی مضبوط پرتیبدھتا کا پرتیک ہے. مالدیو میں بھارت کے خلاف ابھیان چلایا جا رہا ہے. اس کے باوجود بھارت پڑوسی پہلے کی نیتی پر ٹکا ہے. کیندر سرکار وتیہ ورش 2024-2025 کے لیے مالدیو کو ضروری سامان کی آپورتی کے نیات کو بڑھانے پر سہمت ہوئی ہے. محمد موئززو کے راشٹرپتی بننے کے بعد مالدیو میں چین کا پربھاؤ لگاتار بڑھ رہا ہے. ایسے میں بھارت کا یہ فیصلہ بے حد اہم ہے. مالدیو میں بھارتیہ اچایوگ کی اور سے ایک بیان میں کیندر سرکار کے فیصلے کا بھی وورن دیا گیا ہے.
बयान में कहा गया, मालदीव सरकार के अनुरोध पर भारत सरकार ने कुछ निश्चित मात्रा में जरूरी चीजों के निर्यात की इजाजत दे दी है। इन चीजों का निर्यात भारत और मालदीव के बीच एक विशेष द्विपक्षीय तंत्र के तहत किया जाएगा। निर्यात की जाने वाली प्रत्येक वस्तु के लिए कोटा बढ़ा दिया गया है और निर्यात की स्वीकृति मात्राएं 1981 में इस व्यवस्था के शुरू होने के बाद सबसे ज्यादा है। मालदीव के विकास में भारत की प्रतिबद्धता को यह दिखलाता है। संशोधित निर्यात कोटा में नदी की रेत और पत्थरों जैसी महत्वपूर्ण चीजों में वृद्धि देखी गई है। मालदीव के निर्माण क्षेत्र के लिए यह बेहद जरूरी है। इन सामग्रियों की निर्यात सीमा 25% बढ़ा दी गई है, जिसके परिणाम स्वरूप कुल 10 लाख मीट्रिक टन निर्यात के लिए उपलब्ध होगा। इसके अलावा अंडे, आलू, प्याज, चीनी, चावल, गेहूं और आटा, दालों जैसी विभिन्न जरूरी खाद्य पदार्थों के लिए निर्यात सीमा में 5% की वृद्धि हुई है। भारत पहले भी अपने पड़ोसियों की मुश्किलों में मदद करता आ रहा है।